وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، تم نرے جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ گھڑتے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی پیسے نہیں مانگتا. پوری قوم سے ٹکر لے کر ایک دعوت دے رہا ہوں تو کچھ تو بات کو سن لو. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. دیکھو کیسی صاف دعوت ہے پیغمبروں کی، کوئی کنفیوژن نہیں، بالکل صاف ستھری سی دعوت جو فطرت کو اپیل کرتی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے برکت والی موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جتنے طاقتور ہونا اور طاقتور بنا دے گا اور پاور دے دے گا تمہیں. اور مجرم بن کے میری دعوت کو ٹھکرانے کی کوشش مت کرو. قوم جواب میں کہتی ہے یا ہود ما جئتنا ببینہ، کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس باتوں کی، کوئی لاجک نہیں بنتی. ٹی وی میں دیکھا ہوگا آپ نے پروگرام، جو اینکر جب اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے نا تو سامنے والے کے دلائل کو کیسے گھما دیتا ہے نا. پالیسی ہوتی ہے نا ٹی وی چینلز کی کہ اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، پیچھے رکھنا ہے. خام خام اس کی بات کو گھما گھما کے. تو یہی ہوتا ہے جب بھی باطل کا انکار ہوتا ہے، اس کے تمام دلائل کو گھما دو اور جو غلط چیز ہے اس کو آگے لے آؤ. تو وہ بھی کہنے لگے ما جیتنا ببینہ، پتہ نہیں کیا دلیل ہے، دلیل تو کوئی ہے نہیں. وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک، ہم اپنے خداؤں کو تیرے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اصل میں تو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے تو ان بتوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے. یعنی پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے، تو خام خامے پوری قوم سے کیا کر رہا ہے، ٹکر لے کے اپنی زندگی خراب کر رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ ان بتوں کی بددعا لگ گئی ہے تجھے. یہ کیا ہو گیا ہے، جیسے میں عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہوں نا، بولتا رہتا ہوں تو کوئی بھی ذرا سا مسئلہ کرتے ہیں کسی عامل نے کچھ کر دیا ہوگا. حالانکہ میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے، مسئلے ویسے بھی نہیں ہوتے. اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے بڑی ستاری کا معاملہ بھی کیا ہوا ہے اور غفاری کا معاملہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے. سارے کام اللہ کا فضل ہے. پریشانیاں تو ہر ایک کو آتی ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جن، جو چار جن بھیج دیں یار، 10 لاکھ جنات ہیں، 18 لاکھ جلا دیے، 25 لاکھ یہ کر دیے، تو ایک آدھ ہماری طرف بھیج کے ہم کو اٹھوا لیں یار. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہ میں عاملوں کو بتوں سے ملا رہا ہوں، اتنے برے نہیں ہوتے کہ بت پرست نہیں ہوتے وہ، مگر سیدھے بھی نہیں ہوتے، اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، تھنکنگ وہی ہے، وہم، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو، تھنکنگ وہی ہے. تو وہ بھی کہنے شاید بتوں کے نے کچھ کر دیا ہو. قال انی اشہد اللہ، جب انہوں نے تانا دیا نا بتوں نے کچھ کیا ہے، تو ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، ان بتوں سے میں بری ہوں، میں ان سے بالکل ڈرتا نہیں ہوں. یہ پتھر کے ہیں، ککھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان ایسے موقع پہ ڈر جاتا ہے نا کہ یار ان بتوں نے کچھ کر دیا، تو سوچتے ہیں یار کہ کر ہی تو نہیں دیا. جیسے آپ عامل کے پاس جاؤ، اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک وہ بولے گا، جن آدمی کو وہم ہوتا ہے کہ یار کچھ ہے تو نہیں، کہیں تو نہیں بھی ہوتا، بیمار تو ہو جاتا ہے. من دونہی، میں اللہ کے سوا ان سب سے بری ہوں. فکیدونی جمیعا، تم سب مل کے انتر منتر پڑھو، جھاڑ پھونک چڑیل بھوت جن جو تم میرے سر، ان بتوں کو بھی ملا لو اور ان مل کے میرے خلاف کیا کرو، تدبیر کرو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اعتماد کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. فإن تولوا، اب بھی میری بات سے اگر اعراض کرتے ہو، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. ربی قوما غیرکم، میرا رب تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم پیدا کر دے گا. ولا تضرونہ شیئا، اور تم اس رب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آیا. دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کیسے عذاب آیا. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، بادلوں کو دیکھا انہوں نے اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے،
تو فوراً وہ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہمیں پر برسے گا. پیغمبر نے کہا نا نا نا، یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے. تدمر کل شیء بامر ربها، ایسا طوفان آنے والا ہے جو رب کے حکم سے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دے گا. سورہ حاقہ میں اللہ نے اس عذاب کی تفصیل بیان کی. کذبت، کیا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. سرکش ہوا، یہ ایک آواز ہوتی ہے نا جس ہوا میں اس کو سرسر کہا جاتا ہے، ہوں کر کے آواز نہیں آ رہی تھی، خطرناک آواز، ایسی آواز والی ہوا عاتیہ جو سرکش. دیکھو ہوا کیسے سرکش ہوگی؟ ہوا کا مطلب جو بے لگام ہوا ہو، جو قابو میں نہ آ رہی ہو، جو کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہو، ایسی خطرناک ہوا. سخرها علیہم 7 لیال، 7 راتیں وہ ہوا چلی ہے. و8 ایام، اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن اتنی تیز ہوا چلی ہے. 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا. اے مخاطب، اگر تو 8ویں دن اس قوم کو دیکھتا ایسا لگتا بڑے بڑے پہلوان ہیں جو پچھاڑ کر گرائے گئے ہیں. ہواؤں نے ان کو اچھال اچھال کر زمین پہ پٹخا تھا. جیسے رنگ میں پہلوان ہوتا ہے نا، اس کو پچھاڑنا پڑتا ہے، گرتا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کی طاقت اور قوت اور ان کے قد کو بھی بیان کیا اس منظر میں کہ ایسے لگ رہا تھا پہلوانوں کو زمین پہ پچھاڑ کر گرایا گیا ہے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے تنے الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ کیفیت تھی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ ایک بھی ان میں باقی چھوڑا تیرے رب نے؟ کوئی نظر آتا ہے ان کا نام و نشان؟ ان کی اولادوں میں کوئی نظر آتا ہے؟ یہ 2 قومیں تھیں طاقتور، قوم سمود اور قوم عاد. قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، یہ بھی بڑے طاقتور تھے. تو یہ تو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. یہ تو فخر سے کہا کرتے تھے ہم تو بہت اونچے قد کے لوگ ہیں. تو ان دونوں قوموں کو اللہ نے ایک کو آواز سے ہلاک کیا، طاغیہ، زوردار آواز تھی جس سے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے، فرشتے نے چیخ ماری. اور اس قوم عاد کو کس سے ہلاک کیا؟ ہوا سے. علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ بھائی کسی قوم کو اللہ پانی میں غرق کر رہا ہے، کسی کو زلزلے سے تباہ کر رہا ہے، کسی پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تو ان کو ہوا اور آواز سے کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کا دعویٰ تھا ہم بہت پاورفل ہیں، طاقتور ہیں. آواز کے ذریعے مرنا آسان نہیں ہے، بہت زوردار بھی دھماکہ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ کان کا پردہ پھٹ جائے گا نا، انسان تو ہلاک نہیں ہوتا اس سے. لیکن اللہ نے اپنے عذاب سے بتا دیا کہ تم تو میرے فرشتے کی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم تو تمہیں آواز سے مار دیں. اس کائنات میں ایسی ایسی آوازیں ہیں کہ اگر اللہ ان پہ کنٹرول نہ کرے تو وہ آوازوں سے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اور ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے. تو اللہ نے بتایا تم تو اتنے طاقتور نا جیسے کھجور کے تنوں جیسے، تمہیں تو میری ہوائیں، ہوا کو میں بے لگام کر دوں نا اسی زمین کی، کوئی آسمان سے الگ سے ہوا نہیں بھیجی، اسی زمین کی جو ہوائیں ہیں جو مختلف علاقوں میں گھوم رہی ہیں، جن کا دباؤ کا ایک سسٹم ہے، ایک جگہ دباؤ بڑھتا ہے تو دوسری جگہ وہ جو ہے نا پھیل جاتا ہے، ایسا سسٹم. تو اگر ہم صرف ہوائیں تمہارے اوپر چھوڑ دیں اور اس کو بے لگام کر دیں، یہ ہوا ہی تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے ہواؤں نے ان کی قوم کو بھی گرایا زمین پہ اور ان کے مکانات محلات کو ٹھنڈرات میں تبدیل کر دیا. تدمر کل شیء بامر ربها، رب کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اس نے. ایسی خطرناک ہوا اللہ نے قوم عاد پر بھیجی. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، جو دوسرے مقام پہ بیان کیا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی بچایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بھی بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بہت برے عذاب سے ہم نے ان سب کو بچا لیا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ، دیکھو یہ تھی قوم عاد. تِلْكَ عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے.
گویا اللہ قوم عاد ہمارے سامنے لا کے اس کی طاقت اور اس کے ڈائلاگ وہ سب چیزیں ہمارے سامنے لا کر ہاتھ سے گویا اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا یہ قوم ابھی تمہارے سامنے ہے, یہ طاقت ہے اس کی, اور یہ کھجور کے تنوں کی طرح اوندھے پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ گویا اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں وَتِلْكَ عَادٌ, دیکھو یہ ہے قوم عاد, جہدوا بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. تو اللہ نے قوم عاد کی طرف اشارہ کیا وَتِلْكَ عَادٌ, یہ ہے قوم عاد, جہدوا بآیات ربہم, انہوں نے رب کی آیات کی انکار کیا, وعصوا رسلہ, پیغمبروں کی نافرمانی کی, واتبعوا امر کل جبار عنید, یہ بہت اہم حصہ اس آیت کا. اور اپنی قوم کے جو وڈیرے بڑے سرکش لوگ تھے نا, جن کے پاس دولت یا حکومت تھی, ان کو فالو کیا پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ کر. آپ کسی بھی سیاسی تنظیم میں ہو, ہم منع نہیں کرتے, لیکن اس تنظیم کو خوش کرنے میں, وہاں سے سیٹیں لینے میں, یا وہاں اپنا مقام بنانے میں مذہب کی مخالفت بولو بھائی نہیں کرو. یہ سب ختم ہو جائے گا یہیں پہ, سب یہیں رہ جائے گا. علاقے کے ایس ایچ او سے بنا کے رکھو, مگر دین کی مخالفت بولو بھائی. کسی بڑے سے ایسا تعلق پیدا کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں, یہ چیز انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے. فرعون کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار, کہ اپنی قوم کو لے کر آئے گا اور جہنم کی آگ میں پھینکوا دے گا ان, کیونکہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کمزور ہیں, ان کو فالو نہیں کیا. فرعون کو دیکھا پاورفل ہے, اس کو فالو کرنا, فرعون کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو ہمیشہ لوگ طاقتور کے پیچھے بھاگتے ہیں, دلیل کے پیچھے نہیں بھاگتے, دلیل کے لحاظ سے نہیں دیکھتے کیا صحیح ہے کیا غلط. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان عادا واتبعوا فی هذه الدنیا لعنہ, فرمایا اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہوئی, ویوم القیامہ, قیامت میں بھی ان پر لعنت ہوگی. الا ان عادا کفروا ربہم, خبردار سنو عاد نے رب کی نافرمانی کی انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود, سنو عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, لعنت ہے ان کے اوپر جو ہود کی قوم تھی. اس جملے کے ساتھ اللہ نے قوم عاد کا واقعہ ختم کیا اور فوراً شروع کر دیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور قوم عاد کے بعد ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا کس کو, صالح. جب قوم عاد کی طرف حضرت ہود آئے تو انہوں نے نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا, کہا کہ تم سے پہلے کون سی قوم گزری ہے, نوح کی, دیکھو اس کا کیا حشر ہوا تھا. تو قوم صالح جب آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا, قوم عاد کا حوالہ دیا. کس کا حوالہ دیا کہ بھئی تم ابھی ماضی میں دیکھو, ماضی کے اوراق قریب میں جھانک کے دیکھو. ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ مورخ تو ہوتے ہوں گے نا جو تاریخیں لکھتے تھے, تو صرف آسمانی کتابوں میں تو یہ تو ہسٹری چلی آ رہی تھی. کہا کہ تو اے میری قوم تم دیکھو ابھی تم سے پہلے کون سی قوم گزری ہے, قوم عاد, تو اس کا حشر کیا ہوا.